اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا کی، اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے یعنی متواتر انبیاء آتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، شفا دینا وغیرہ، اور روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تو کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری نفسانی خواہش کے خلاف حکم لائے تو تم نے تکبر کیا، پھر رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، ایسے نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی تو ان میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ آخری کتاب آئی جو ان کے پاس موجود اصل کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی ہے، حالانکہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہود اس نبی آخر الزماں کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ جانے پہچانے نبی ان کے پاس تشریف لے آئے تو ان کے منکر ہو گئے، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا ہی برا سودا کیا کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی اتارتا ہے، تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ نے جو کچھ نازل کیا سب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم پر اترا یعنی توریت کو، اور باقی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے۔ ان کے پاس موجود کتاب اصل توریت کی تصدیق فرماتا ہوا، آپ فرمائیے پھر تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے اگر تم واقعی توریت پر ایمان رکھتے تھے؟
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا توریت پر عمل کرنے کا تو تم نے انکار کر دیا، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ بلند کیا اور فرمایا مضبوطی سے لو اس کتاب کو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، اور سنو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ زبان سے بولے ہم نے سن لیا یعنی اطاعت کریں گے، اور دلوں میں کہا نہیں مانیں گے، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ آپ فرما دیجئے تمہیں تمہارا ایمان بہت ہی بری باتوں کا حکم دیتا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ فرمائیے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خاص کر تمہارے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے تو موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور بے شک آپ ضرور ان یہودیوں کو تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے۔ ان مشرکوں میں سے ایک گروہ کی یہ تمنا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندگی دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا مل جانا بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ فرما دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب انور پر وہ قرآن اتارا ہے جو پہلی اصل کتابوں کی تصدیق فرمانے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن قرآنی آیات اتاری، اور ان آیات کا انکار تو صرف نافرمان لوگ ہی کریں گے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا، یعنی عہد سے مکر گئے، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کے پاس موجود اصل کتاب توریت کی تصدیق فرمانے والے ہیں، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی توریت کو پس پش ڈال دیا، یعنی عمل نہ کیا، گویا وہ کچھ علم نہیں رکھتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہودیوں نے توریت پر عمل تو نہ کیا، لیکن اس جادو کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان کے دور سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ہاں شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور خصوصاً وہ جادو جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو اس وقت تک کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ بس اس کے باوجود یہودی ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، حالانکہ اذن خداوندی کے بغیر وہ اس سے کچھ بھی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو نفع کے بجائے نقصان دیتی ہے، اور بے شک انہیں علم ہے کہ جس نے یہ جادو کا سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور بے شک وہ جادو کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنا ایمان بیچ ڈالا، کسی طرح وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً اللہ کے یہاں کا ثواب ان کے لیے بہت بہتر تھا، کسی طرح وہ جان لیتے۔